بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص آج کے دن یہ عمل کر لے گا، آج کے دن خاص جمعرات کے دن، جمعرات کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو بھی شخص آج کے دن یہ عمل کر لے گا وہ شخص زندگی بھر کسی سے محتاجی کا شکار نہیں ہوگا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، خواہ وہ کتنے ہی قرض دار ہے اس کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ مال و دولت میں برکت چاہتا ہے تو اس کے مال و دولت میں برکت آ جائے گی، بے پناہ برکت، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام زمینوں اور آسمانوں کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ اکثیر ہے اس رزق اور دولت کے لیے۔ اور جو اگر پریشانیوں کا شکار ہو، آپ کسی غم سے نجات چاہتے ہیں، پریشانی جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں، اولاد نافرمان ہے، یا پھر آپ کاروبار میں بندش ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل نہایت ہی اکثیر ہے۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہے، پریشانی ہے، غم ہے۔ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہو تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، کسی بھی مسئلے سے دوچار ہو، کسی بھی غم کا، آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اجازت سب کو ہے اس عمل کی۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین، کامل توجہ، دھیان کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹھہر کے توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہو تو آپ نے تبھی پڑھنی ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ مختصر سا ہے، یہ کچھ الفاظ ہیں، لیکن یہ وزن میں اتنے بھاری ہیں کہ ہمارے تمام گناہ، اگر ہمارے زندگی بھر کے گناہ بھی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، زمین سے آسمان تک بھی گناہ ہیں اگر، تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے ابھی بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے نا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ویسے ہی بالکل انسان ہو جاتا ہے جب وہ استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم، ہر وقت سچے دل سے توبہ کرتی رہنا چاہیے۔ جتنے بھی ہم سے سارا دن گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں، تو ان کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ روزانہ 70 مرتبہ استغفار ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار 70 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ ہمارے لیے پڑھتے تھے، اپنی امت کو بتانے کے لیے پڑھتے تھے۔ ہم تو ہیں ہی گنہگار۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی اور کثرت سے استغفر اللہ، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہو، اپنے بیٹوں کا اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہو، نیک لوگوں میں رشتہ کرنا چاہتے ہو، تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ دارا آپ کی بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کی نسلوں کے نصیب کھل جائیں گے، ہوا وہ رزق و دولت کی ہو، یا آپ اچھے رشتے ہو یا اولاد چاہتے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے یہ 2 شرائط ہیں، آپ نے توبہ، استغفار اور نماز کی پابندی، رزق حلال کھائیں اور کمائیں، جھوٹ مت بولیے۔ یہ سب چیزیں نا عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور کچھ اعمال جن میں کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ بھی
نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو جس تعداد اور ترتیب کے ساتھ بتایا جائے آپ اتنا ہی پڑھیں گے پوری یقین کامل اور توجہ کے ساتھ، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کی مشکل آسان نہ ہو یا حاجت پوری نہ ہو اور دعا آپ کی پوری نہ ہو۔ جیسے بتایا جائے آپ ویسے ہی پڑھا کریں پورے یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ جتنا گمان کرو گے نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے گا۔ پورے گمان کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب چلیے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لیا، کثرت سے استغفر اللہ بھی پڑھ لیا۔ چلیے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے، پورے یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے روزگاری کا شکار ہو تو اس کی نیت کر لو۔ اگر آپ مال و دولت میں برکت چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، گھر میں بے سکونی ہے، گھریلو جھگڑے ختم کرنے چاہتے ہو، آپ کی کوئی سی بھی مقصد ہے آپ اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم درود نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سب سے برکت و فضیلت والا درود یہی ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب درود ابراہیمی پڑھ لو آپ تو اس وظیفے کا جو پہلا عمل ہے وہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کو اسی طرح آپ اپنے انداز میں پڑھ لیں دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 10 مرتبہ۔ جو بھی شخص سبحان اللہ کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، ایک درخت لگا دیتا ہے جو کہ ہمارا روز محشر میں سایہ بنے گا۔ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ کو آپ نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب اس وظیفے کا جو دوسرا عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورہ بھی کہا جاتا ہے اور غموں اور پریشانیوں سے نجات بھی دلاتی ہے یہ سورہ پڑھنے سے۔ اگر آپ کسی غم اور مشکل کا شکار ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے تو آپ اپنی سورہ کوثر کا کثرت سے تکرار کیا کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ یہاں اس عمل میں آپ نے سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ اب اس وظیفے کا جو تیسرا عمل میں بتانے جا رہی ہوں وہ عمل اس وظیفے کا سب سے خاص الخاص عمل ہے۔ وہ یہ وظیفہ اس عمل کے بغیر ادھورا ہے جی، وہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ تو ویسے بھی آپ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس عمل میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس عمل میں آپ نے استغفر اللہ کو اپنے انداز میں 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ 313 مرتبہ جب استغفر اللہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، یقین ہے کہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی غم ہے، مقصد ہے، وہ مانگ لینا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ عمل کرنے کے بعد اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جو آپ انسانی عقل کو لگتا ہے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد انسان کی جتنی بھی حاجات اور مشکلات ہوتی ہیں ان کو آسان کر دیتا ہے۔ جو بھی مقصد ہے ہر جائز مقصد کے لیے پڑھیں اس عمل کو۔ خدا را آج کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس عمل کو ضائع نہ کرو۔ اپنے بگڑے کام سنوار لو، اپنی بگڑی قسمت کو سنوار لو اور یہ عمل کر لو۔ میرا بس چلتا تو ایک ایک کو مصلی پہ بٹھا کے کرواتی۔ جو بھی شخص یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ بھی شخص یہ عمل کر، بچے بوڑھے سب کر سکتے ہیں اس عمل کو پاک حالت میں۔ یہ مہینہ ماہ صفر کا مہینہ ہے تو اس میں جتنے بھی آپ صدقہ خیرات کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور 5-10 روپے بھی آپ دے رہے ہیں خیرات تو وہ بھی اپنی استطاعت مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات آسان کرے گا، مجھ سے نجات دے اور تمام بیماریوں سے شفا دے
اور اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔